وسیلہ کی قرآن و سنت کے لحاظ سے شرعی حیثیت کیا ہے؟ وسیلے کو ہم مانتے ہیں نہیں، وسیلے کے نام پر دھوکہ، ہم نے ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، پچھلے دنوں مفتی اکمل صاحب کو میں نے جواب دیا تھا کہ وسیلے کا کوئی انکاری نہیں ہے، آپ وسیلے کے ذریعے استعانت کرتے ہیں، استمداد کرتے ہیں۔ وسیلہ تو یہ تھا کہ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ میرا یہ کام کر دے۔ چلیں اس میں کوئی کلام ہو سکتا ہے، دو آراء اس میں موجود ہیں، کمزور روایتیں بھی ہیں اس کو سپورٹیو، لیکن یہ کہنا کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی آپ میری مدد کریں، یا علی آپ میری مدد کو پہنچیں، اور پھر کہنا ہم تو وسیلہ اور توسل کر رہے ہیں۔ وسیلہ اور توسل تو نہیں، یہ تو ڈائریکٹ آپ مدد مانگ رہے ہیں۔ تو وسیلے کو ہم مانتے ہیں، اللہ کے اسماء کا وسیلہ قرآن میں آیا، اسی طریقے سے نیک اعمال کا وسیلہ قرآن میں آیا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نیک اعمال کا وسیلہ۔ اسی طریقے سے بخاری مسلم میں آیا الوسیلہ جنت میں مقام ہے، جس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں نبی الاسلام کے حق میں، رسول اللہ کی شفاعت ہمارے حق میں واجب ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ نبی الاسلام کے جو تبرکات ہیں اوریجنل، ان سے توسل حاصل کرنا، جو بخاری مسلم میں آیا نبی الاسلام کے کرتا مبارک سے، بال مبارک سے، یہ وہ سارے وسیلے ہیں جن کو ہم مانتے ہیں۔ کسی نیک آدمی سے دعا کروانا، جو صحیح بخاری میں آیا کہ سیدنا عمر جو ہیں وہ کہا کرتے تھے انا کننا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ پہلے تیرے نبی کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتے تھے اور تو بارش نازل فرما دیتا تھا ان کی دعا کی برکت سے، اب ہم ان کے چچا کو لے کر آئے۔ تو یہ وسیلہ ہے۔